ناظرین، قرآن اور جدید سائنس یا اسلام اور سائنس۔ دراصل اسلام اور جدید سائنس کے آپس میں وابستگی ہے، اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اور جدید سائنس میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیات سائنس کے متعلق گفتگو کرتی ہے، اور یہ وہ آیات ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نازل کی گئی تھی۔ آج کی جدید سائنس بھی قرآن مجید کی ان آیات کے سامنے سر تسلیم خم کرتی نظر آتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی بیان کردہ نشانیوں اور آج کی جدید سائنس کے متعلق بات کریں گے، اور مزید بتائیں گے کہ کیسے گورے سائنسدان قرآن کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے، اور وہ کون سی 2 آیات تھی جن کی وجہ سے آئنسٹائن بھی پاگل ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ نشانیوں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، جن میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے متعلق ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح ان میں سائنس کی باتیں موجود ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں تو سب جانتے ہوں گے، جن کے مطابق کائنات یعنی یہ دنیا اس طرح مشکل میں ظاہر ہوئی کہ پہلے یہ سب ایک بڑی کمیت کی شکل میں تھی۔ پھر ایک دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا، جس کا نتیجہ کہکشاؤں کی نظر میں ظاہر ہوا۔ پھر یہ کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ کی صورت میں آئی، اور اس بات کو فلکی طبیعیات کے مالک وسیع طور پر قبول بھی کرتے ہیں۔ اس بگ بینگ کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ پر کیا گیا ہے: اور کیا کافی لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی، کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ کی زندگی کی نبوت پانی سے کی۔ تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ دوستو، رب کائنات نے یہاں تخلیق کائنات کے بہت بڑے راز سے بہت ہی آسان الفاظ میں پردہ اٹھا دیا ہے کہ جن سوالات کے جوابات انسان برسوں سے تلاشتا پھر رہا ہے، وہ اسے ایک ہی نپے تلے انداز میں عطا کر دیے گئے ہیں کہ عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اور تو اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دیکھنے والے کون لوگ ہیں۔ سائنس کا ماننا ہے کہ بگ بینگ سے قبل کائنات اور اس میں موجود ہر چیز لاموجود حالت میں تھی۔ سائنسی زبان میں اسے صفر حجم یا لامحدود کثافت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس صفر حجم سے ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے پہلے سیکنڈ کی ایک لاکھویں حصہ میں کائنات بے شمار انداز میں پھیل گئی، اور اس دھماکے کے نتیجے میں مادہ، توانائی اور وقت آزاد ہوا۔ گریوٹی وجود میں آئی، اور مادہ دھماکے کے نتیجے میں منتشر ہوتا ہوا مرکز سے دور ہوتا گیا، اور اس مادہ کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے گروپ کہکشاؤں کی صورت میں اختیار کر گئے۔ بگ بینگ کے وقت کا تخمینہ تقریباً 11 سے 20 ارب برس قبل کا وقت لگایا جاتا ہے، جبکہ محتاط اندازوں کے مطابق بگ بینگ کا ظہور آج سے 14 ارب برس قبل ہو گیا تھا۔ قرآن پاک کائنات کی فطرت اور خاصیت کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کہ آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی گود کے ذریعے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو غسل اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ان آیات کا ترجمہ سن کر یقیناً حیرانی تو ہوئی ہوگی کہ ایک کتاب جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں قرآن کو وجود میں لاتے ہوئے نازل ہوئی، اپنے اندر اس قدر سائنسی حقیقت کیے ہوئے ہے کہ اس میں سائنس کے متعلق ہر ایک بات درج ہے جو کہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اب ہم آپ کو قرآن ایک ایسا سائنسی کرشمہ بتاتے ہیں جس سے ایک غیر مسلم کو بھی مسلمان کر دیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہے، اور اسے اپنے جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے، اور اس کو اپنے چھتوں میں جا کر دانوں میں جمع کرتی ہے۔ لیکن انسانوں کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ مگر دوستو، یہ حقیقت بھی قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دی گئی تھی۔
کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ سائنس نے حال ہی میں اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، ان سب قرآنی معجزات کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں تو یقیناً وہ شخص پاگل ہی ہوگا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ اللہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ہی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا تھا، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے مرغ زیدہ بندوں پر نازل کیا تھا تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اس کام کے لیے اللہ کے سوا بے شک اپنے سب حمایت کرنے والوں کو بلا لو، اور اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے اس کا قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور آگے سائنس جو بھی ترقی کرے گی بے شک اس کا بھی قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ ہمارے رب نے اسے ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات قرار دے کر ہم سے کہا تھا، اس قرآن پاک میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔